اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سال دوم کا سلیبس نظم نمبر 9 ہے تغیر، جس کے شاعر احسان دانش ہیں۔ اس کے پہلے حصے پہ ہم نے بات کر لی تھی، جس میں ہم نے شاعر کا تعارف اور اس نظم کے جو پہلے 3 شعر ہیں اس کی تشریح کی تھی۔ آج ہم جو ہمارا شعر نمبر 4 ہے اس پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا شعر نمبر 4 یہ دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو۔ نکہت کہتے ہیں، نکہت کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، خوشبو کی یہ کوشش ہے کہ اس کو پھول سے باہر نکلنا نصیب ہو۔ اسی طرح موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو، یہ موسم کی لگن ہے کہ اس کا بدلنا نصیب ہو۔ اگر وہ خزاں کا موسم ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ بہار کے موسم میں تبدیل ہو جائے۔ اگر وہ سخت گرمی کا موسم ہے تو اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک ٹھنڈے موسم میں تبدیل ہو جائے۔ بامعبرہ مفہوم دیکھیے، خوشبو کی کوشش ہے کہ کلی سے نکلے اور موسم کی یہ خواہش ہے کہ وہ تبدیل ہو۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس شعر کے اندر شاعر احسان دانش نے یہ 2 فلسفے بیان کیے ہیں، جس میں فلسفہ انقلاب اور اس کے بعد خوئے انقلاب۔ حتیٰ کہ فلسفہ انقلاب کے اندر یہ چیز بھی، خوئے انقلاب بھی فلسفہ انقلاب کے اندر ہے کہ مینس کسی چیز کے تبدیل ہونے کا منظر یا کسی چیز کے تبدیل ہونے کی کہانی۔ اب دیکھیے، یہ جو نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، پھول کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک کلی کا ہوتا ہے۔ اب جو کلی ہوتی، کلی کے اندر جون سی خوشبو ہے وہ بند رہتی ہے، لیکن جب وہ کلی پھول کی شکل اختیار کر لیتی اس وقت اس میں سے خوشبو باہر نکلتی ہے۔ وہ جب تک کلی کی شکل رہتی ہے تو تب تک خوشبو کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے اندر سے نکلنا نصیب ہو جائے، کہ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو۔ خوشبو کی یہ کوشش ہے کہ اس کو اس پھول سے باہر نکلنا نصیب ہو، اور اسی طرح موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو، اور موسم کی بھی یہ خواہش ہے۔ اب جب خزاں کا دورہ ہوتا ہے تو اس وقت چمن کی جانب کوئی بھی اپنا رخ نہیں کرتا، درند چرند پرندوں کا اس وقت وہاں رخ نہیں ہوتا، لیکن جب بہار کا موسم آتا ہے، وہاں پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہریالی ہوتی ہے، تو اس وقت لوگ اپنا جو رخ ہے وہ اس چمن، اس باغ کی جانب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح موسم کو بھی یہ لگن ہوتی ہے کہ بدلنا نصیب ہو۔ اگر وہ خزاں کا موسم ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ بہار کے موسم میں ہو۔ اگر سخت گرمی کا موسم ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کو ایک ٹھنڈا موسم نصیب ہو۔ اب دیکھیں، اس میں ایک پہلو اور نکلتا ہے، یہ تو اس شعر کے تناظر میں جون سا پہلو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دوسرا پہلو دیکھیے کہ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، کہ خوشبو کی کوشش ہے باہر نکلنا نصیب ہو، مینز انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے اس کے اندر کی جو خوشبو ہے، اس کے جو جوہر ہیں وہ باہر نکلیں، انسان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر آئے۔ انسان ہر بندہ، ہم محنت کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وکلاء کی صف میں جانا ہے، تو ہماری یہ وش رہتی ہے کہ ہمارا جو جوہر ہے وہ باہر نکلیں، ہماری خوبیاں وہ لوگوں کے سامنے آئیں، ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ یہ مراد یہ ہو سکتا ہے نکہت کی کوشش کے نکلنا نصیب ہو، کہ ہمارے جو اندر کا ٹیلنٹ ہے اس کی یہ کوشش ہے اس کو باہر نکلنا نصیب ہو، کوئی موقع ملے ہم اپنا جو کارنامہ حیات ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو، جس طرح موسم کو لگن ہے خزاں کو بہار میں بدلنے کی، اسی طرح انسان کو بھی لگن ہے کہ وہ اگر مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اچھی زندگی تک جائے۔ اب احسان دانش کی زندگی ہمارے سامنے ہے، 4تھی کلاس میں اسکول چھوڑنے والا ایک اسٹوڈنٹ، جس نے چوکیداری بھی کی، مزدوری بھی کی، مالی بھی رہے، چپراسی بھی رہے، دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑا محنت مزدوری کے حوالے سے۔ اس کے باوجود 4تھی کلاس میں چھوڑ دیا، مفلسی غریبی آپ کو یہ وراثت میں ملی تھی، اس قدر محنت کی کہ جس یونیورسٹی کی اینٹیں لگایا کرتے تھے، جس یونیورسٹی میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور اس یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دیں، جن کی حیاتی میں، جن کی زندگی میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ احسان دانش کو اب تو مر جانا چاہیے، ہم نے اتنی محنت کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح یہ انہوں نے یہاں اس میں بیان کیا ہے۔ اس کے حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ دوسرا حوالہ جاتی شعر، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں بہاراں ہے،
پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، بہار آئی کھلے گل زیبے صحنے بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرمے فگاں ہو کر۔ یہ ہمارا پہلا شعر تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے شعر پر، مینز پانچویں شعر پر۔ پانچواں شعر دیکھیے آپ، شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرم سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سر رہیں۔ شمس و قمر کو ضد ہے کہ سرگرم سفر رہیں۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ سورج اور چاند کی یہ ضد ہے کہ وہ ہمیشہ سفر کرتے رہیں۔ بے رنگیوں میں خالق شام و سر رہیں۔ بے رنگی کہتے ہیں بے لطفی کو، کہ کہتے ہیں کہ بے لطفی میں خالق نے یہ جو شام و سحر پیدا کیے ہیں، ہم اسی میں سفر کرتے رہیں۔ مفہوم دیکھیے آپ کہ سورج اور چاند کی یہ خواہش ہے کہ وہ سفر کرتے رہیں تاکہ تاریکیوں کو اجالے میں بدلنے کا باعث بنے۔ اب دیکھیں، سورج اور چاند کی یہ خواہش ہے کہ وہ سفر کریں، وہ ٹک کر نہ بیٹھ جائیں، وہ سکون سے ایک جگہ پہ نہ بیٹھیں۔ اقبال کا وہ آپ شعر دیکھیں نا کہ تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ تیرے جو آبا و اجداد تھے کہ ان کی مثال شمس و قمر والی تھی۔ جس طرح شمس و قمر کی یہ ضد ہے کہ وہ ہمیشہ سفر کرتے رہیں، وہ لوگوں کو روشنی پرووائڈ کرتے رہیں، اسی طرح اے انسان تیری بھی یہ ضد ہونی چاہیے کہ تو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محنت کرتا رہے، لوگوں کو کچھ اچھا دیتا رہے۔ اب دیکھیں، اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ زندگی میں حرکت لازم و ملزوم، جو ہماری زندگی ہے اس میں حرکت کا بہت اہم پہلو ہے۔ حرکت سے مراد یہاں محنت ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، محنت سے روزی کمانے والا یا محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہاتھ جو کانٹوں کے تخت بناتے ہیں ان ہاتھوں سے بہتر ہیں جو کچھ نہیں کرتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، زندگی میں حرکت لازم ملزوم ہے۔ کسی بھی مقام تک پہنچنے کے لیے محنت ضروری ہے، کسی بھی مقام تک جانے کے لیے انسان کو محنت بہت حد تک ضروری ہے، اس لیے زندگی میں حرکت کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو کہا جاتا ہے کہ جو کامیابی ہے وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر بیٹھ جائے گی، وہ منتظر ہوگی کہ محنت کرے گا تو اس کو کچھ ملے گا۔ کسی نے حضرت علی سے یہ سوال کیا نا کہ جب ایک چیز ہمارے مقدر میں لکھ دی ہوتی ہے کہ ہم کو یہ مل جانی ہے تو پھر ہم اس کے لیے کوشش کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے کہا جب قسمت میں یہ لکھا گیا ہو مانگے گا تو دوں گا، یا قسمت میں یہ لکھا گیا ہو یہ محنت کرے گا تو اس کو یہ والی چیز مل جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ تاریکیوں کو اجالے میں بدلنے کی خواہش۔ اب تاریکیوں کو جس طرح سورج اور چاند کی یہ خواہش ہے وہ تاریکیوں کو اجالے میں بدل دیں، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت انسان کی بھی یہ وش ہونی چاہیے کہ وہ تاریکیوں کو اجالے میں بدلے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ اس دنیا میں آیا ہے اپنا آپ پالنے کے لیے آیا ہے، اس کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئیں دنیا میں انسان کے انسان، یا وہ درد دل واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں، تو یہ انسان کو ہونا چاہیے۔ اب اس کے حوالہ جاتی آپ اشعار دیکھیے، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی یہ رسم قدیم ہے، یہاں کی حرکت سے اس جہان کی زندگی ہے، محنت سے اس انسان کی زندگی ہے، یہ بڑی قدیم رسم ہے یہاں کی یہ رسم ہے، جس نے حرکت کی ہے اس کو برکت نصیب ہوئی ہے۔ دوسرا شعر آپ دیکھیے، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مقام ہے اس راہ میں مقام بے محل ہے، کہ اگر آپ اس دنیا میں ہیں تو یہاں رکنا نہیں ہے، اگر آپ یہاں رک جاتے ہیں تو جو اجل ہے، جو موت ہے، وہ تمہارا نصیب ٹھہرے گی۔ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی۔ کہتے ہیں کہ ہر شے مسافر ہے، ہر چیز راہی ہے، جو بھی ادھر چیز آئی ہے جس میں اللہ نے جان ڈالی ہے وہ یہاں کی مسافر ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے آخر یہاں سے چلے جانا ہے، کہ ہستی اپنی احباب کی سی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہماری زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، آخر وہ کب تک رہنا، اس نے آخر بجھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں یہ
بھی کہا جاتا ہے کہ اذان سے نماز کا وقفہ ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، ہر چیز مسافر ہے، اور جو ہر شے ہے وہ ایک سفر کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ کیا چاند تارے، کیا مرغ و ماہی، کہ کوئی چیز اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہے۔ اب شعر نمبر 6 دیکھیے۔ شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ شہروں میں انقلاب، انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، بیاباں میں انقلاب، بیاباں کہتے ہیں جنگل کو۔ کہتے ہیں کہ شہروں میں بھی تبدیلی، جنگل میں بھی تبدیلی، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ محفل ہجوم، اکٹھ، ہجوم ہے، اس میں بھی تبدیلی۔ شبستان، شبستان کہتے ہیں سونے کا منظر، سونے کی جگہ، سونے کا مقام، جہاں ہم ریسٹ کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں۔ تو مفہوم اس کا دیکھیے، شہر ہو یا بیاباں، محفل ہو یا آرام سے سونے کا مقام، ہر جگہ تبدیلی آ کر رہتی ہے۔ اگر وہ شہر ہیں یا کوئی ویرانہ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے یا خالی جگہ ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے، آخر اس جگہ نے تبدیل ہو کے رہنا ہی ہے۔ محفل ہوگی تو اس نے تبدیل ہو جانا ہے، اگر آرام کرنے والا مقام ہوگا اس جگہ پر بھی تبدیلی آ کے رہے گی۔ اب دیکھیں شہروں کے متضاد بیاباں، اب شہروں میں ہجوم ہوتا ہے، جو بیاباں ہے وہاں ہجوم نہیں ہوتا، وہاں سناٹا ہوتا ہے، وہاں تنہائی ہوتی۔ وہاں شاعر کہتے ہیں کہ جب کہ شہروں میں بھی انقلاب آ چکا ہے، بیاباں میں بھی انقلاب آ چکا ہے۔ جہاں ہجوم تھا یہاں بھی تبدیلی آ چکی، جہاں ہجوم نہیں تھا وہاں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بات کی محفل اور شبستان، یہ بھی متضاد ہے۔ محفل میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور جو شبستان ہے وہ تنہائی ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا ہے۔ تبدیلی ان جگہوں پہ بھی آ چکی ہے۔ یہاں ایک منظر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہجوم میں رہنا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہر جگہ پہ تبدیلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد زندگی کی بے ثباتی، اصل میں زندگی کی بے ثباتی بیان کی گئی ہے۔ شہروں میں بھی انقلاب آ گیا ہے، بیاباں میں بھی انقلاب ہے، محفل میں بھی ہے، شبستان میں بھی ہے، ہر جگہ انقلاب ہے۔ جو کہتے تھے کہ ہم نے اس دنیا کو تسخیر کر دینا ہے، ہماری وجہ سے اس دنیا کا دم ہے، ہماری وجہ سے یہ جہان چل رہا ہے، آخر ان کے جانے کے بعد بھی یہ دنیا چل رہی ہے۔ جو کہتے تھے ہم یہ سب کچھ بدل کے رکھ دیں گے، اپنا آپ نہیں بدلا گیا، سب کچھ بدلنے میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں انقلاب آ گئے۔ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم، یہ کیسی سرکش قومیں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا چاہتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں ایسی قومیں تھیں جو کہتی تھیں ہم سب سے بڑے رب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرعون، نمرود، شداد، جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام جب وہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے، انہوں نے کہا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اتنی بات پہ انہوں نے سزا دینے کی ٹھان لی تھی، لیکن میرا رب بچا لیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ قومیں جنہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، اور ان قوموں کا کیا سلوک ہوا، ان قوموں کا کیا حال ہوا، کسی پہ آگ کا عذاب آیا، کسی پہ پتھر کا عذاب آیا، کسی پہ مچھر کا عذاب آیا، کسی پہ پانی کا عذاب آیا، ہر قوم پہ مختلف عذاب آئے، انہوں نے نہیں مانا تھا۔ مینس انقلاب آ کر رہتا ہے، تبدیلی آ کر رہتی ہے، کوئی چیز سٹل نہیں ہے۔ دنیا جو یہ مقام ہے، یہ اصل میں یہ جو مقام ہے نا، یہ مقام فنا ہے۔ دنیا میں ٹمپریری طور پہ، عارضی طور پر ہم آتے ہیں، ہم نے یہاں سے چلے جانا، لیکن ہم یہاں جی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے حوالہ جاتی اشعار آپ۔ شام شہر ہول میں شمع جلا دیتا ہے تو، یاد آ کر اس نگر میں حوصلہ دیتا ہے تو، دیر تک رکھتا ہے تو ارض و سما کو منتظر، پھر انہی ویرانوں میں گل کھلا دیتا ہے تو۔ اور یہ ایک اور شعر دیکھیے، سن بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، ان امتوں کا ذکر جو رستوں میں مر گئیں۔ مینس دنیا کی بے ثباتی بیان کی گئی۔ اللہ مہلت دیتا ہے انسانوں کو،
آخر وہ مہلت بھی کب تک ہوتی ہے، آخر اس نے بھی ختم ہو جانا۔ لوگ اگر گناہ کر رہے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھیں جس رب کے ہاتھ میں آپ کی ڈور ہے، جس طرح ہم پتنگ اڑاتے ہیں، اب پتنگ کی جتنی ہم ڈور چھوڑتے جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ مطلب کہ آگے بڑھتی جاتی ہے، لیکن اتنا یاد ہوتا ہے ہمیں کہ وہ ڈور ہمارے ہاتھ میں، جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم اس ڈور کو کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انسان کی بھی جو ڈور ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے بھاگ لے، تو نے کتنا بھاگنا ہے، آخر تو نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ آخری شعر آپ دیکھیے، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ آپ کہتے ہیں کسی پر یہاں تغیر نو، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، نو نئی، کون سا ایسا انسان ہے جس پر نئی تبدیلی کا فسوں نہیں، فسوں کہتے ہیں جادو کو، ایسا کون سا انسان ہے جس پہ نئی تبدیلی کا جادو نہیں ہے، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ یہ جو بزم ہے، یہ جو محفل ہے، یہاں کسی کو بھی جو سکون ہے وہ نصیب نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سکون کی زندگی یہاں گزاروں، سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، ادروائز یہاں محنت کرنی پڑے گی، محنت کے بل بوتے پہ سب کچھ نصیب ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کی کون سی چیز ہے جس پر جادو نہیں چلتا؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی اس محفل میں کسی چیز کے نصیب میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ دیکھیں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اب صبح کے نصیب میں سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے، اس نے غروب ہونا ہوتا ہے، کہاں سے طلوع ہوتا ہے کہاں غروب ہوتا ہے، چاند تارے نکلتے ہیں، انہوں نے بھی آخر چھپ جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب موسم گرما آتا ہے، موسم سرما آتا ہے، بہار کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، ہر چیز بدلتی ہے، ٹھیک ہے نا، پیڑ لگتے ہیں، ان پہ پتے لگتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، پھل لگتا ہے، پھل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی چمن کا رخ کرتے ہیں، وہاں پھول ہوتے ہیں، پھولوں کے بعد وہاں خزاں کا دور دورہ بھی ہوتا ہے، ہریالی سبزہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت انسان کی اگزامپل آپ دیکھ لیں، اس کا بچپن ہوتا ہے، اس کا لڑکپن ہوتا ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے، اس کا بڑھاپا ہوتا ہے، آخر اس کا مقام کون سا ہے؟ وہ دنیا سے جانے کا مقام ہے، آخر وہ چلا جاتا ہے۔ سکون اس بزم میں کسی کو نصیب نہیں ہے، یار ہے کہ کڑے حالات میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس میں قانون فطرت اور نظام کائنات یہ دونوں بیان کی گئے۔ فطرت کا قانون ہے ہر چیز نے بدلنا ہی بدلنا ہے، اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو اس دنیا میں آیا آخر اس نے جانا ہے، جس میں جان ڈال دی گئی ہے اس نے آخر جانا ہے۔ دیکھیں زندگی یہ ہے، چاہے تو اس کو امن اور سکون سے گزار لو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گزار لو، یا اس میں اس قدر محنت کر جو تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارا نام رہے۔ جو لوگ اس دنیا میں آ کے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں وہ لوگ بڑے اچھے رہ گئے ہیں۔ جس طرح وہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، پاس سے ایک فقیر گزرا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس تخت و تاج کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی راہ لو۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ وہ بادشاہ فقیر سے کہنے لگا جاؤ بابا اپنی راہ لو، تجھے کیا پتہ اس تخت و تاج کے کیا مزے ہوتے ہیں۔ وہ فقیر چلا گیا۔ ایک دن بادشاہ سیر کرنے کے لیے اپنے چند وزراء کے ساتھ نکلا، اس کا گھوڑا سرکش ہو گیا۔ سرکش کا معنی کسی ایسی جگہ پر لے گیا جہاں اس بادشاہ کو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں وہ ہاں پر اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، تو وہاں سے وہی بابا اپنا بیس بدل کر ایک پانی بیچنے والا بن کر گزرا اور آواز لگائی کہ پانی لے لو پانی۔ اس بادشاہ نے جب دیکھا تو فوراً بابے کی جانب بھاگا، کہا بابا جی مجھے پانی دیں۔ تو اس شخص نے کہا بھی میں تو پانی بیچتا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ میں تو ایک بادشاہ ہوں، میرا ایک تخت و تاج ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا بھی بادشاہ ہوتے ہوں گے، مجھے کوئی غرض نہیں، میں تو پانی بیچتا ہوں۔ تو اس نے کہا قیمت اس کی بتائیے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا آدھی سلطنت لگے گی۔ تو اس بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں آدھی سلطنت نہ دوں گا تو مر جاؤں گا، ساری سلطنت جائے گی۔ تو چمڑے کے ایک ٹکڑے پر اس فقیر کو آدھی سلطنت لکھ کر دے دی، ٹھیک ہے۔ پانی جب بادشاہ نے پیا، گلا خشک بہت زیادہ تھا، پانی کا گھونٹ یہاں اٹک گیا۔ اب اس بادشاہ نے کہا میں مر رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ کیجئے۔ اس بابا جی نے کہا کہ وہ جو فقیر تھا اس نے یہ کہا کہ میں کچھ ٹونا ٹوٹکا جانتا ہوں، کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ کہا بابا جلدی کریں میں مر رہا ہوں۔ تو اس فقیر نے یہ کہا جو باقی آدھی سلطنت ہے وہ بھی لگے گی۔ تو بادشاہ نے ساری سلطنت اس کو چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر دے دی اور واپس آ گیا۔ فقیروں کو کیا غرض ہے ان کے تخت و تاج سے؟ وہ فقیر اسی طرح اس نے اپنا کام لیا، وہ اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ اب کچھ روز گزرے، بادشاہ دوبارہ آ کے اپنے تخت پہ بیٹھ گیا، وہ سارا منظر بھول گیا۔ چند دن گزرے، وہی فقیر پھر سے اپنا بیس بدل کر بادشاہ کے دربار کے سامنے سے گزرا، وہی آواز لگائی اس تخت و تاج کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ فقیر یہ کہنے لگا، وہ بادشاہ یہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ پہلے بھی کبھی آئے
تھے، تجھے کیا پتہ اس تخت و تاج کی قیمت کیا ہوتی، کتنے مزے ہوتے ہیں، سامنے خدام کھڑے ہوتے ہیں، انسان عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس فقیر نے اپنے جیب میں سے وہ چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور بادشاہ کے سامنے کر کے کہا کہ یہ تیری بادشاہی کی قیمت ہے 2 گھونٹ پانی، یہ تیری بادشاہی کی قیمت ہے۔ تو انسان کو اس بزم میں نصیب سکون نہیں ہے، جو سکون ہے وہ اس کے نصیب میں نہیں، انسانی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نظام کائنات، ہر انسان نے دنیا میں چلے جانا دنیا سے، اگر آرام اور عیش و عشرت کی زندگی گزار کے چلے گئے ہیں تو آخرت کے جو منظر ہے نا، آخرت کا جو مقام ہے نا، وہ بڑا سخت ہے۔ اب اس کا دیکھیے حوالہ جاتی اشعار، بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ اور دوسرا شعر، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ٹھیک ہے۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ مینز ان تینوں اشعار میں بھی یہی قانون فطرت اور نظام کائنات کی بات کی گئی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہیں جو سکون ہے وہ آپ کو نصیب نہیں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیکچر میں ہم نے شعر نمبر 4، 5 اور اس کے بعد 6، 7، یہ ہماری نظم نمبر 9 تغیر مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو جس قسم کی مشکلات بپا ہوں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔